السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت کے حوالے سے مستقل آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج ان کا 255 سیریل ہے، 255. ہم 275 پہ سوچ رہے تھے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سے آگے جائے گا. اچھا، کل بات یہ ہوئی تھی آپ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کے طریقے بتائے ہیں تو اس میں ایک روحانی طریقہ تھا اور ایک جسمانی. تو ہم نے روحانی پر مختصر آپ سے گفتگو کی اور کوشش کی کہ صحیح حدیثوں کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے. لے دے کر کے اس کو عنوان یہ رہا کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس پر جو اللہ نے توفیق دی وہ میں نے آپ سے بات کی. اچھا، اب آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ علاج وہ ہے جو چیزوں سے ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دوا کھاتے ہیں، ایلوپیتھک کھاتے ہیں. اس کے بارے میں سب سے پہلے پالیسی سمجھ لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات، ڈیلی لائف جسے آپ کہتے ہیں یا پرسنل لائف جسے کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو علاج ہوتا ہے، اور ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور ایک لباس ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں اگر آپ پالیسی نہیں معلوم ہوگی تو بہت کنفیوز ہوں گے. تو سب سے پہلے پالیسی معلوم ہونا چاہیے. ان تینوں چیز کے بارے میں اگر آپ اللہ کے رسول کو فالو کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. نمبر 1، اگر آپ اللہ کے رسول کی ان تینوں معاملات میں فالو نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. نمبر 2. نمبر 3، اگر ان تینوں چیزوں کے بارے میں کسی چیز کا آپ نے حکم کر دیا ہے تو اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھے میری بات؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے پاس لباس کا معاملہ، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور علاج کا، ان تمام چیزوں میں اگر آپ اللہ کے رسول کو ایگزیکٹ فالو کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ان 3 چیز کے بارے میں آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا اور اس وقت بندہ اس کی مخالفت کرے گا تو گناہ ملے گا. دوسری وجہ گناہ کی، ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا اور بندے نے اس کا انکار کر دیا یا اس پر عمل نہیں کیا تو گناہ ملے گا. مثال کے طور پر یہ پگڑی ہے، یہ داڑھی ہے، یہ لباس ہے. اس میں سے داڑھی کو آپ نے اٹھا کر کے عرب کلچر سے اسلامک کلچر میں ڈال دیا. اب یہ نبی کا پرسنل معاملہ نہیں رہے گا، شرعی معاملہ ہو گیا. اب جو آدمی داڑھی نہیں رکھے گا اس کو ہر حال میں گناہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے کہا تھا یہ ذاتی معاملہ ہے اور داڑھی انسان کا پرسنل میٹر ہے. تو ان تینوں چیزوں میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور علاج میں، اگر آپ نے اس کو اٹھا کر کے اسلامی کلچر میں ڈال دیا ہے تو لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو پہلا گناہ کب ملے گا؟ پہلا گناہ اس وقت ملے گا کہ جب بندہ اللہ کے آرڈیننس کا ان تینوں معاملے میں چھوڑے گا. ان تینوں میں کسی چیز کی انسلٹ کر دے گا تو گناہ مل جائے گا. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ بھئی پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ٹھیک ہے، حضور کا ذاتی معاملہ ہے. ایک آدمی کسی وجہ سے پانی بیٹھ کر نہیں پیا، گنہگار نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا چھوڑو جی، پرانی باتیں کرتے ہو. اگر وہ یہ ایسا کہہ دیا اس نے، اب ہر حال میں اس کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے. یا میں نے حضور کی داڑھی کے بارے میں بات کی، حضور کی پگڑی کے بارے میں بات کی، حضور کے لباس کے بارے میں بات کی، آپ نے اٹھ کر کے کہا سب بکواس ہے، پرانی باتیں ہیں، آج کل نیا دور ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہیں گے گناہ کبیرہ ہوگا، صغیرہ نہیں ہوگا. تو رسول کی ان تینوں میٹر میں، بقیہ میٹر میں تو آپ کو ہم کو اختیار ہی نہیں ہے.
وہ تو ایگزیکٹ ڈکٹو سیم فالو کرنا ہے۔ عبادت ہے، عقیدہ ہے، قانون ہے، اس میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چوائس ہے۔ اس تین میں چوائس ہے، وہ یہی چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کریں گے، ثواب ملے گا، نہیں فالو کریں گے گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ کب ملے گا؟ جب انسلٹ کریں گے، نمبر 1۔ گناہ کب ملے گا؟ جب ان تین میٹر میں آپ نے اس کو شرعی معاملہ قرار دے دیا، اب ہم عمل نہیں کریں گے، گناہ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر کے چھوٹ نہیں سکتے، نہیں سنت ہی تو ہے، یہ جملہ خود گناہ ہے۔ ایک آدمی جب یہ کہتا، ہم نے ایک بات اس کو سمجھا کہ سنت ہی تو ہے، یہ جملہ خود گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اب جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی بھی نبی کی طرح کپڑا پہن کر نہیں بیٹھا ہوا ہے، گنہگار نہیں ہو رہا ہے، گنہگار کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور آپ نے کسی بھی لباس کو شرعی لباس قرار نہیں دیا۔ آپ نے کیا کر دیا کہ جو نہیں پہننا ہے اس کی لسٹ دے دی کہ بھائی یہ کپڑے نہیں پہنو، جب وہ پہنیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مرد لوگ ریشم نہیں پہنے، جیسے ہی بندہ ریشم پہنے گا آپ یہ نہیں کہہ کے بچ سکتے کہ یہ پرسنل میٹر ہے، اگر ہم نے ریشم پہن لیا تو کیا بات ہے، نہیں، کیونکہ آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا، چاہے پازیٹو اور چاہے نگیٹو۔ بات سمجھے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ اچھا، ایسے ہی یہ علاج ہے۔ ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں علاج کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم سے علاج کے بارے میں بتایا۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پہلا سوال، کیونکہ آپ کوئی حکیم نہیں ہیں، حکیم سے برا ڈاکٹر نہیں ہیں، تو اس کی دو وجہ ہے جاننے کی۔ پہلی، اللہ کے رسول کو یہ نالج کیسے ہوئی کہ فلاں چیز کے کھانے سے فلاں چیز پر اثر ہو جائے گا؟ اس کے دو طریقے آپ کو ہیں۔ کچھ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے بذریعہ وحی کے، اس وحی کا قرآن مجید میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وحی کی ہمارے پاس دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، وہ لکھا نہیں ہے قرآن میں۔ جیسے اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور عرب میں پہلے سے مشہور ہے کہ بہت زیادہ فائدہ رکھتی ہے، آپ نے اس کو کیا کر دیا کہ 7 کھائیں۔ کتنی کھائیں؟ 7 کھائیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 7 کی عدد ان کو وحی کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کچھ تو عربوں میں رائج تھا، اسی کو آپ نے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو بتائیں اور بتانے کے بعد عرب نہیں جانتے تھے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کسی اسکالر کے لیے ٹک کرنا کہ کون پہلے سے چلے آ رہی تھی، کون وہی تھی، یہ بتا نہیں سکتے ہم۔ یہ سمجھے میری بات؟ جو آپ نے سینکڑوں ٹریٹمنٹ بتائے، اس میں سے کون کون سا بذریعہ وحی آیا ہے اور کون کون سا عربوں میں چلا آ رہا تھا، یہ ٹک کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہوئے کبھی نہیں بتایا کہ میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ بحیثیت وحی کے بتا رہا ہوں اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ اپنی جانب سے یا عربوں میں جو چلا رہا، یہ آپ نے ہم کو نہیں بتایا، لہذا ہم کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نبی سے محبت ہے، اور چونکہ اللہ اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، غور سے سنیے گا، ہم کو نبی سے محبت ہے، اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ جب آپ اس کی کسی بات کو عمل کرتے ہیں تو پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، لہذا اس میں شفا آ جاتی ہے۔ جس کو ہم سے محبت ہے، ہمارے بچے سے ہم کو محبت ہے، آپ میرے سامنے میرے بچے سے محبت کریں گے، ہم لازمی طور پر آپ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، گرچہ آپ مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے بچے سے محبت شو کر رہے ہیں اور میں بچے سے محبت کر رہا ہوں، لہذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں میٹر میں، لباس کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، علاج کے بارے میں، آپ جب اللہ کے رسول سے محبت کریں گے ویسے ہی کریں گے تو رب ذوالجلال جب خوش ہوگا تو آپ کا کام بن جائے گا۔
بات سمجھے میں جو کہنا چاہتا؟ تو اگر بندہ اس کو نہیں کرے گا، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کلونجی ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ہاسپٹل ہیں سب بند ہو جانا چاہیے اور صرف کلونجی کو شروع کر دینا چاہیے. اب ایک آدمی کو یقین کامل ہو گیا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ہم تو کوئی دوسرا علاج نہیں کریں گے، اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ برتاؤ کر دے گا، شرط یہ اس ایمان کے کیٹیگری پہ تب پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صاحب علاج ہے لیکن اور بھی بہت سے علاج ہیں، ٹھیک ہے آپ دوسرے علاج کر لیں، گنہگار نہیں ہوں گے. کب گنہگار ہوں گے؟ جب آپ بولیں کلونجی بکواس ہے. اب انسلٹ رسول ہوا لہذا گناہ کبیرہ ہو جائے گا. میں اپنی بات سمجھا پایا آپ کو کہ نہیں؟ اچھا، اب ہم ان حدیثوں کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. حدیثیں بہت ہیں، ٹریٹمنٹ پر بہت، طب نبی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک بات اور بریکٹ کی بتاتا چلتا ہوں. یہ ہم بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض عالم لوگ اسلام قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو سائنس سے ٹیلی کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فکر کی جاتی ہے حدیث اور قرآن کی آیتوں کو سائنس سے ٹیلی ملاتے ہیں، اس میں ایک پرابلم آتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ سائنس اپنی بات کو کچھ دن کے بعد انکار کرتا ہے. ایک بات آج کہتا ہے اور کل کیا بولتا ہے کہ نہیں صاحب ابھی آپ دیکھیں ایک آرٹیکل آتا ہے کہ چائے کے پینے کے اتنے نقصانات ہیں، فلاں ریسرچ سینٹر نے یہ بات بتائی. دوسرے دن ایک آرٹیکل آتا ہے کہ چائے کے پینے کے یہ فائدے ہیں، یہ ریسرچ سینٹر سے بات آئی. اب آپ نے ایک مرتبہ قرآن کی کسی آیت کو چائے سے جوڑ کر کے فائدے بتا دیے، اب جب اس نے نقصان بتایا اب آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا. بات میں نہیں سمجھے؟ تو قرآن حدیث سے ہم یہ جو حالانکہ ٹاپک لوگوں کو بڑا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ابھی ہم آپ سے بات کریں اسلام اور سائنس تو ایک نوجوان طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ بہت انٹرسٹڈ ہوگا، ویری گڈ بات کر رہے ہیں. لیکن جب یہ میری بات میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں 5 سال کے بعد کوئی سائنس کا بچہ سنے گا، انہیں کہ بکواس ہے، تو آج ختم ہو چکا ہے. اب ہماری ساری تقریر ڈیلیٹ ہو گئی. ہماری تقریر نہیں ڈیلیٹ ہوئی کہ میں نے قرآن کی آیت سے آپ کو جوڑا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ ہوتا نہیں، اب ہم کو پھر قرآن کی آیت کے معنی چینج کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو روز آنا قرآن مجید کے آیت کے نئے ایکسپلینیشن کرنے پڑیں گے، تو اس کے نقصان زیادہ ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں جو محتاط علماء ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو زیادہ ٹیلی نہیں کریں. جیسے ابھی آپ کہیں گے کھڑے ہو کر پانی پینے کے یہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا صاحب حضور نے فرمایا ہے کھڑے ہو کر پانی، دیکھیے سائنس بھی کل سائنس کہہ رہے بھائی کھڑے ہو کر پانی کے یہ فائدے ہیں، اب کیا کرو گے؟ اور وہ روز اس کا ایکسپیرینس کر رہا ہے، ڈیلی یہ بات کہہ رہا ہے. آپ اسی زمین سورج کے بارے میں آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں. ایک زمانے تک زمین نہیں چلتی تھی، پھر کچھ دن کے بعد زمین چلنے لگی ان کے یہاں. اچھا، ایک زمانے تک سورج اپنی جگہ پر تھا، پھر یہ ہوا کہ صاحب نہیں سورج چلتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں ویسے اتنے پلانٹ ہمارے پاس دستیاب ہو گئے، پھر دوسرے دن پیپر میں آتا ہے کہ نہیں صاحب ایک اور نظر آ گیا. ابھی یہ کتنا ایسے ہوتا رہے گا ہم نہیں بتا سکتے. ایک پہ کہتے ہیں کہ صاحب پوری ریسرچ ہو گئی، لائف کا کوئی وہاں پر وجود نہیں ہے. دوسرا سائنٹسٹ جا کر بولتا نہیں صاحب وہاں پہ تو پانی اور آکسیجن پایا گیا. ایسی پرابلم کریٹ ہوتی رہتی ہیں. تو اگر یا تو بہت بڑا قرآن کا وہ عالم ہو کہ ایک ایسی بات کہے کہ کبھی بھی فیوچر میں اس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکے. مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے کہ کلن فی فلکن یسبحون، کہ اسپیس کی ہر چیز حرکت میں ہے. وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کیسے حرکت میں ہے، اپنی جگہ پر کھڑی نہیں ہے، حرکت کر رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر لٹو ناچتا ہے، جگہ نہیں بدلتا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے ناچتا ہے اور چلتا رہتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ کلن فی فلکن یسبحون، کہ ہر چیز اسپیس میں تیر رہی ہے، تو تیرنا دونوں معنی میں ہو سکتا ہے. گھومنا اپنی جگہ پر، گھومتے ہوئے چینج کرنا اپنی جگہ پر، یا بغیر گھومے ہوئے چینج، یہ تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یا تو کوئی ایسی میننگ پہنا دی جائے، اس کے لیے بہت ہی بڑے اسکالر کی اور کئی ہزار سال جو دیکھ سکتا ہو وہ بات کر سکتا ہے.
چونکہ اتنی انسانی بس میں نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ جو سائنس اور اسلام اور سائنس یا طب نبوی اور سائنس پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں یہ پرابلم کریٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہد میں شوگر نہیں ہے. ہمارے پہلے بہت سے لوگوں نے تحقیق کر دیا کہ صاحب شہد میں شوگر نہیں ہوتی. اب آج ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ صاحب شہد میں تو بہت شوگر ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو وہ بات اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا ہے. اگر آپ سائنس کے تحت چلتے رہیں گے تو آپ کو چینج کرنے کی نوبت آتی رہے گی. اس لیے کیا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے تم کو نبی سے محبت ہے، آپ ان کی بات مانیے. جتنا آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اتنا رب ذوالجلال آپ کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا؟ تعاون کا کرے گا. کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ انا ظن عبدی بی، اللہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے اور رسول امت کو اطلاع کر دیتی ہے ڈائریکٹ. اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، یعنی آپ جیسا میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، میں ویسا تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر قبر پہ جائے لڑکا نہیں ہوگا تو اب آپ کو لڑکا نہیں ہونا ہے. انا ظن عبدی بی، جیسے ایک چور ہے، چور نے یہ گمان کل رکھا ہے کہ بغیر چوری کیے ہمارا پیٹ نہیں بھرنا، اس کو چوری کرنا ہی کرنا ہے. اور ایک آدمی اگر یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مر جائیں گے چوری نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جتنا ہمارا ایمان ہلتا ڈلتا رہتا ہے ویسے ہی رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. جتنا ہمارا ایمان کنکریٹ ہوتا ہے اتنا رب ذوالجلال ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کرتا ہے. تو یہ جو علاج ہم بتا رہے ہیں اس میں اصل تعلق ہے آپ کی محبت کا اور ہماری محبت کا. رسول اکرم نے فرمایا ہے ہماری محبت جتنی زیادہ ہوگی آپ علاج کریں گے اس کے اتنے فائدے ہوں گے. اور جو آدمی ہلتا ڈلتا رہے گا تو اس کا علاج بھی ہلتا ڈلتا رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم چند باتیں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے. اب جیسے کیا کہتے ہیں، سب سے بہترین علاج سب مرد کا ایک علاج حضور نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ جو لوگ ابھی 20 کو کراس کر رہے ہیں ایج کو، یہ 50 والوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 30 سال تک گڑبڑ کر ڈالا ہے. جو ابھی 20 کو پہنچ رہے ہیں اگر وہ اس فارمولے پر عمل کر لیں تو ٹل ٹو ڈیتھ چانسز ہیں کہ وہ بیماری سے بچے رہیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی کھانا کھاؤ 1/3. یہ جتنی پرابلم ہم کو ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، جتنی بلائیں ہیں ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کھانے کی زیادتی ہے. کھانا آدمی زیادہ کب کھاتا؟ جب زیادہ اچھا ہوتا ہے. زیادہ اچھے پر رکنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بھئی اگر بریانی کہیں اچھی ہو جاتی شادی میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈبل ٹیبل کہتے ہیں. اس لیے وہ کیا کرتا، پکانے والا بریانی اچھی بناتا ہی نہیں کہ ڈبل ٹیبل کا خرچہ، وہ بریانی ہی خراب بنا دیتا ہے. سمجھے؟ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب کھانا اچھا ہو تو آدمی کو زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ خراب کھانے پہ تو ویسے ہی آٹومیٹک وہ کم کھاتا ہے. لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ کھانا اچھا ہوا تو اب اس کے بعد پھر جب بہت اچھا ہوا تو پان وغیرہ بھی کھانا ہے. آج حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد میں پان کو بھی بتایا ہے، تو پان انٹروڈیوس تھا. اس کے پہلے تک میری معلومات یہ تھی کہ کیرلا کے ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھیجا تھا، اس میں پان تھا. لیکن اس کے بعد یہ حدیث علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے معلوم ہوا کہ پان کا بھی ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے ایک ٹریٹمنٹ میں. ہم آگے بتائیں گے کس ٹریٹمنٹ میں کیا گیا ہے. تو یہ جو پان کھاتے ہیں تمباکو کے بغیر وہ چل سکتا ہے. حضور نے پان نہیں کھایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. حضور نے پان کو بطور ٹریٹمنٹ کے تو کیا ہے. کیرلا کے بادشاہ نے کھانے کے لیے بھیجا تھا، چونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ کھایا جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ لہذا وہاں کھانے کی ہم کو صحابہ سے اور تابعین سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کی روایت ملی، وہ انشاءاللہ نقل کریں گے. تو سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ کھانے کو 1/3 کر دیا جائے. ابھی آج آپ جا کر کے 1/3 کھا کے دیکھیے کھانے کو. آپ
جن لوگوں کو شکایت ہے رات میں نیند نہیں آتی ہے، مولانا الجھن ہو رہی ہے، گلا جل رہا، یہ سب اپنے آپ کنٹرول ہو جائے گا 1-2 دن کے اندر۔ بھوک تو لگی رہے گی، اتنی بھوک ہر وقت لگی رہے نا کہ کوئی دوست کہے کہ میں بیٹھ جاؤں تو بیٹھنے کی رہے کہ بیٹھ جائیں۔ ہم اے بھیا ایک دم مولانا آپ کیا ابھی آپ دیتے اچھا نہیں لگا، کیوں کھا لیے ہیں یہاں تک۔ اگر یہ ہمارا ہو جائے کہ کسی وقت بھی دوست احباب بلائیں گے تو بیٹھ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہم صحیح کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ 1/3 ہے۔ تو ایک سب سے بیسک علاج تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پیٹ کے درد کے لیے شہد کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بتایا کہ آدمی کے پیٹ میں درد ہو، اور درد بھی کئی وجہ سے ہوتا ہے، پیٹ کا درد کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بنیادی درد ہوتا ہے وہ بدہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کھایا گیا ہے 1/3 سے اوپر کھایا گیا ہے، اب یا تو ہضم نہیں ہو پایا اس کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ قبض پکڑ لیا اس کی وجہ سے۔ ان دونوں مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت تھی کہ پیٹ کے درد کے لیے شہد کا استعمال سب سے بہترین استعمال ہے۔ اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ الگ الگ لوگ کرتے رہتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 33%۔ 3 روٹی کھانے کی گنجائش ہے کہ 3 روٹی کھائیں گے تو ماشاءاللہ یہاں تک ہو جائے گا، تو 1 روٹی پہ روک دینا ہے، 1 روٹی پہ روک دینا ہے۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں، یہ اب آج ہی سے نہیں شروع کرنا ورنہ پتہ چلا کل سے بھوکے ہو جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہری قسم کی چیزیں ہیں جیسے گاجر ہے، کھیرا ہے، ان کو آپ کھانے سے پہلے رکھ کر کھائیں، خود بخود آپ کا کھانا کم ہو جائے گا۔ پہلے ڈائریکٹ 1/3 کھاؤ گے، پھر رات میں 12 بجے اٹھ کر پھر کھاؤ گے، تو ایسا آج ہی سے نہیں کرنے کا ہے۔ آپ دھیرے دھیرے اس کو کریں گے، جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے نا ایک دم معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج ہی آپ شروع کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ جو جلن کا، وہ نیند نہیں آنے کا، وہ ساری کیفیت آپ کو ایک ہی دن معلوم ہو جائے گی کہ ایک دم صحیح چل رہا معاملہ، سکون سے نیند آئے گی، آپ خود ہلکا پن محسوس کریں گے۔ اچھا، یہ بیچ میں آ گئے بات، طہر متخلل ہے۔ یہ پیٹ کے درد کے لیے شہد جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آدمی نے الگ الگ طریقے سے اس پر ریسرچ کی، جیسے گرم پانی میں شہد کو ڈالنے سے کہتے ہیں کہ موٹاپے کا علاج ہے، تو یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ آدمی کا اپنا تجربہ ہے۔ لیمو کے ساتھ ملا دینے سے ایک تجربہ ہے، کیونکہ جب ایک چیز معلوم ہو گئی، کیونکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک اللہ رسول فرمائے کہ بھئی 2 چیزوں سے علاج کیا کرو، ایک فرمایا آپ نے قرآن سے اور دوسرا فرمایا شہد سے۔ تو اب یہ 2 چیزیں شہد میں ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر شفا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا اس کے اندر شفا ہے، لہذا اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں علاج کرنے کی بات فرمائی۔ وہ جو پہلے والا تھا وہ ہم پہلی تقریر میں کر چکے کہ وہ قرآن مجید سے علاج کیسے کیا جائے۔ اچھا، ایک شہد کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہر آدمی یہ اپنی عادت بنا لے کہ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھائے، وہ صبح اٹھے اور شہد چاٹے، 1 چمچ تقریباً جو ہے 10 سے 12 گرام شہد چاٹے 3 دن لگاتار صبح، اور مہینہ 27 دن چھوڑ دے، تو آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بہت سے مرض سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے، لیکن شہد اصلی ہونی چاہیے، جو بڑی پرابلم ہے۔ دیوبند میں ایک صاحب شہد بیچ رہے تھے، دیوبند میں شہد بہت کھائی جاتی ہے، مولوی ہیں تو چونکہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، لہذا شہد بے شمار بکتی ہے وہاں، اور کھاتے بھی لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ایک شہد والا بیچنے والا آیا تو اس سے پوچھا گیا بھئی شہد اصلی ہے؟ اس نے کہا صاحب اصلی ہے۔ اب اصلی کی الگ الگ پہچان ہے، اب معلوم آپ کو ہر آدمی کے پاس اصلی کی ایک الگ الگ آئیڈیاز ہیں، تو اس نے کہا صاحب اصلی کی پہچان یہ ہے کہ شہد کو کتا نہیں کھاتا، تو کتا ٹہلا، انہوں نے اٹھا کر کے شہد دے دیا روٹی میں لگا کر کے، کتے نے کھا لیا، اور مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تو کتا نہیں کھاتا، کہا صاحب شہد اصلی ہے، کتا اصلی نہیں ہے۔ تو شہد جو فائدہ کرے گی وہ کون سی کرے گی؟ اصلی کرے گی۔ اس کی سب سے آسان پہچان ہے کہ آپ اٹھا کر کے آنکھ میں سرما کی طرح لگائیں، اگر وہ لگے گی مرچے کی طریقے تو سمجھ جانا اصلی ہے،
اٹھا کر آنکھ میں ایسے لگائیں. ویسے شہد کا آنکھ میں لگانا خود بہت مفید ہے. تو اوریجنل رہے گی تو مرچے کی طرح لگے گی 1-2-3 سیکنڈ. یہ نہیں ہے کہ پورا دن برباد ہو جائے گا. 2-3 سیکنڈ مرچے کی طرح لگے گی, لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ شہد اصلی ہے. اگر شہد میں مکھی کو پکڑ کے ڈال دیا جائے تو شہد پکڑ نہیں پائے گی مکھی کو, مکھی نکل جائے گی. اگر شکر کا شیرہ ہے اور شہد اس میں گر گئی, جیسے حلوائی کی گری رہتی ہے, وہ نکل نہیں سکتی. اگر شہد ہے, اگر اس پر بیٹھے گی بھی تو شہد اس کے پر کو پکڑ لے گی, لہذا وہ اڑ جائے گی مکھی. یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے. مکھی کے بارے میں اب یاد آ گیا, مکھی کے بارے میں صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ مکھی کسی چیز میں گر گئی, سالن میں گر گئی, چائے میں گر گئی, اگر کوئی کھانا چاہتا ہے, مطلب جیسے اب سالن کا بڑا کٹورا ہے, اب آپ نے 8 آدمی کے لیے سالن لا کر کے رکھ دیا, یا پتیلے میں ڈائریکٹ گر گئی, اب پوری پتیلی تو پھینکی نہیں جا سکتی. تو ایک مسئلہ تو یہ جان لے کہ مکھی کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. لہذا مکھی جب گرے گی آپ نوٹ کریں, اگر وہ چیز گرم نہیں ہے, گرم ہے تو اپنے آپ روسٹ ہو جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, معاملہ الگ ہے. اگر ٹھنڈی میں گرے گی تو ایسے رہے گی, ایک پر اٹھ جو اس کا زہر والا ہے وہ تو ڈوبا رہے گا, یہ دوسرا والا اٹھائے رکھے گی, جب تک مر نہیں جائے گی تب تک یہ اٹھائے رکھے کہ اس میں شفا ہے. تو وہ اس کو نہیں ڈالتی, وہ زہر والے کو ڈالتی ہے. اللہ کا فرمایا کہ اس کو مؤخر کرتی ہے, یعنی دیر میں ڈالتی ہے, اس کو پہلے ڈالتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب جیسے تم کو نکالنا ہوا, اب یہ تھوڑا آپ انتظار کریں گے, اچھا پورا ڈوبنے دو. آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ اب اس کو سالن استعمال کر, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دوسرے پر کو ڈبو کر کے نکال کے پھینک دو. تو جو اس نے پہلا پر زہر والا ڈبویا ہے, اس کا اینٹی دوسرا پر ہے, وہ اینٹی بائیوٹک ہو جائے گی. یہ صحیح حدیث میں ہے. ایک آدمی کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا, اس کو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر کھائیں تو ایسا کریں کہ اس کا دوسرا پر بھی ڈبوئیں اور ڈبو کر کے پھر نکال کر کے پھینکیں, تو اس کے اندر جو زہر کا مادہ اس نے ڈبویا ہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں. یہ بیچ میں آ گئی بات. زاد المعاد میں یہ بات نقل کی ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن مجید میں اور شفا میں, قرآن مجید اور شہد میں شفا ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, اور اس پر جو ہے مستقل لوگوں نے بات کی. زخم کا علاج, زخم کے علاج کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں پتھر لگا تو آپ جو خود پہنے ہوئے تھے, تو ایک تو سر کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرے گال کے اوپر ہوتا ہے. تو جب یہ پتھر لگا نا, تو پتھر لگنے کے بعد اس کی جو کڑیاں تھیں وہ گال میں گھس گئیں. تو جب وہ کڑیاں نکالی گئیں تو نکل نہیں رہی تھی, تو ایک صحابی نے اس کو دانت سے پکڑ کے کھینچ کے نکالا. جب نکالا تو ان کو بھی خون نکلنے لگا. اس وقت اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جس کے خون سے میرا خون ٹچ ہو گیا اس کے اوپر جہنم حرام ہے. صحیح حدیث ہے. اب وہ جب نکلی جب کڑی تو یقینی بات ہے زخم ہو گیا. اب وہ خون رک نہیں رہا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چٹائی حصیر کو جلایا. گاؤں میں آج یہ کرتے ہیں, یا کپڑے کو یا چٹائی کو جلا کر کے اس کی جو راکھ ہوتی ہے نا, اس کو اٹھا کر کے کیا کرتے ہیں, لگا دیتے ہیں. فوراً خون رک جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پکنے والا مرض ہے, یعنی جب زخم ہوتا ہے تو خطرہ کس چیز کو پکتا ہے, پیپ پڑتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی بھی روایت ہے, کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھایا اور جلا کر کے لگایا. لہذا اس کا اگر کہیں ایسی جگہ پر موجود ہیں, یہ خاص کر سفر میں یا کہیں ہیں جہاں پر فرسٹ ایڈ نہیں مہیا ہے, وہاں پر فوراً یہ کیا جا سکتا ہے کپڑے کو جلا کر کے. پچھنے سے بہت علاج کرائے گئے ہیں, صحابہ نے بہت علاج کیا. پچھنا کیا ہوتا ہے, عربی میں اس کو حجامہ کہتے ہیں, اردو والے پچھنا کہتے ہیں. مختلف جگہوں پہ درد کے لیے یا مختلف علاج کے لیے, مختلف مرض کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے کی بات کی ہے. پچھنا کیا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر, جیسے میں نے خود یہاں گھٹنے میں میرے درد ہوتا تھا, تو کم سے کم اگر وہ 3 مرتبہ کرایا جائے تو بہت اچھا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ درد ہوتا ہے اس کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں, کہ اگر یہاں پہ درد ہے تو کہاں پہ پچھنا کروایا. وہ پچھنے میں کرتے کیا ہیں کہ ایسے ایسے ہلکا ہلکا جو ہے نا کسی بلیڈ سے مارتے ہیں, حل بہت معمولی سا, مانو اس کے بعد ایک سک کر لیتے ہیں اس کو وہاں سے. جب وہ سک کرتے ہیں نا اس کے ذریعے, پلاسٹک کا آتا ہے آج کل تو, پورا کیڑ آتا ہے, سستا رہتا ہے,
وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، لگانے کے بعد وہ سک کرتا ہے، جب سک کرتا ہے تو خون اس کے اندر آ جاتا ہے، جب وہ خون اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اگر 2-3 مرتبہ ایسا کر دیا جائے، چونکہ درد ہونے کی ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس علاقے میں فاسد خون، خراب خون جمع ہو گیا ہے، وہ خراب خون کو کیا کرتا ہے، اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو درد ہی کے لیے نہیں، بہت سے مرضوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچنا جو ہے بہترین علاج ہے۔ ایک انگریز کو بہت پیٹھ میں درد ہوتا تھا، تو وہ پوری پیٹھ میں درد ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو ایک حکیم صاحب تھے بامبے میں، کافی پرانی بات ہے، حکیم صاحب عالم بھی تھے، تو انہوں نے سوچا اس کو کہاں کہاں پچنا لگوایا جائے، تو بڑا مسئلہ ہے، پوری پیٹھ یہاں سے لے کر وہاں تک درد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چارپائی لاؤ جس میں خوب کھٹمل ہو اور کافی دن سے لوگ اس پر لیٹے نہیں ہوں۔ تو وہ تلاش کی گئی، وہ انگریز آیا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس نے کہا بھائی تمہارا علاج یہ ہے کہ تم اس چارپائی پہ دوپہر میں لیٹو، لیکن وہ تجھے معلوم تھا کھٹمل بری طرح کاٹیں گے، اس نے اس کو باندھ دیا چارپائی سے۔ کس کو؟ اس آدمی کو۔ اچھا، کھٹمل بھی بھوکے تھے اور دھوپ بھی تھی، اب وہ دھوپ کی وجہ سے جب کھٹمل اوپر آئے تو بھوک بھی تھی، بھاگنا بھی تھا، تو اس نے خوب کاٹا، اب اتنا کاٹا کہ یہ کھجلی کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ کچھ بھی لگا کہ کھولنا نہیں اس کو، 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس نے کہا اس کو کھول دو۔ کھولنے کے بعد اس نے کہا کہ اب اللہ نے چاہا تو آپ کو کبھی درد نہیں ہوگا۔ وہ جتنا فاسد خون تھا اس نے کیا کر لیا، کھینچ لیا۔ اسی لیے کھٹمل مضر چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، مچھر مضر چیز ہے، کھٹمل مضر چیز نہیں ہے۔ کھٹمل اسی خون کو چوستا ہے جو انسان کا فاسد خون ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، لیکن کھٹمل کی وجہ سے کوئی مرض نہیں بڑھتا ہے۔ مچھر کیا کرتا ہے؟ مرض پیدا۔ مچھر کا کام کیا ہے؟ مچھر کے 2 ہوتے ہیں سونڈ سامنے، ایک سے خون کو ڈالتا ہے، دوسرے سے نکالتا ہے۔ بھینس کا خون نکالا، آدمی میں ڈالا، آدمی کا نکالا سور میں ڈالا، سور کا گھوڑے میں ڈالا، یہ اس کا کام ہے۔ اچھا، چونکہ فوراً پیتا ہے، فوراً شفٹ کرتا ہے، پیٹ اس کا کبھی نہیں بھرے گا، پوری رات آپ کو کاٹے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جب ڈالتا ہے، انجیکشن مارتا ہے نکالنے کے لیے، دوسرے سے کیا کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے جو جمع کیا، لہذا اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں۔ کھٹمل کے بارے میں کیا ہے؟ کھٹمل جیسے آپ لیٹیں گے، شروع میں تو کاٹ کر کے جب مست ہو گیا نا، اب وہ نہیں کاٹے گا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا پیٹ بھر گیا، اس کا نکلنا نہیں۔ تو کھٹمل جو ہے وہ مضر نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ اچھا، تو پچنا جو ہے نا، اس کے لیے علاج کے لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد کے لیے آپ نے خود علاج کیا۔ سستی، ایک آدمی کو ہوتا نا کہ نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کے لیے بھی پچنا جو ہے نا سر کے پچھلے حصے میں لگوانا جو ہے وہ مفید ہے، اور آدمی جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ اب آج کل تو بلڈ ڈونیشن کی جو بات کرتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ انڈین کو یہ سمجھا دیا گیا بہت مشکل سے خون بنتا ہے، لہذا ہم بلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی سال میں 1 مرتبہ بلڈ نکالتا رہے تو اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ہم اتنا گھبروا دیے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے تو کتنی مشکل سے بنا اور اس کو نکال دیا گیا۔ حالانکہ بلڈ میں اللہ نے صلاحیت رکھی کہ جب نکال جاتی ہے تو فوراً فریش جو ہے بلڈ 1-1.5 گھنٹے کے اندر جتنا نکلا ہے وہ کور کر لیتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے بھی پچنے کا علاج ہے۔ داغنے کا علاج ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ کہیں کہیں آپ کو حدیث میں ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ داغنا منع ہے، ایک جگہ روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ داغنے سے علاج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو منع ہے وہ بھی سمجھ لیں اور جو اجازت ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ جو منع ہے حدیث میں صراحتاً منع ہے، کہ جیسے جادو منع کیا گیا ایسے ہی داغنے سے منع کیا گیا۔ وہ داغنا کیا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ مرض نہیں ہو لہذا داغ دیا جائے پہلے، یہ منع ہے، نہیں سمجھے میرے؟ ابھی مرض نہیں ہوا ہے۔ داغنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے، گرم کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو کبھی گال پہ کبھی پیٹھے داغ دیا جاتا ہے۔ سوڈان میں آج بھی یہ کثرت سے ہے، اگر آپ سوڈانیوں کو دیکھیں گے تو ان کے ایسے نشان بنے رہتے ہیں۔ تو 3 وہ لوہے کی جیسے کچرا نکالتے نہیں ایسے ہوتا ہے، اس کو آگ میں رکھ دیتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے اسی وقت کیا کرتے ہیں، یہاں رکھ کر کے کھینچ دیتے ہیں یہاں تک۔ اب پوری زندگی کیا ہے کہ وہ نشان اس کے چہرے پر رہنا ہے، ٹھیک ٹھاک کھینچ دیتے ہیں، دونوں طرف کھینچ دیتے ہیں۔ آج بھی سوڈانیوں میں 90% ویسی عورتیں بھی ملے گی اور مرد بھی ملیں گے۔ یہ منع کیا گیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھینچ دیں گے تو فلاں فلاں مرد نہیں آئیں گے، پریکاشن لے رہے ہیں وہ، اس کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ جو داغنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مرد ہے کہ جب خون کا بہنا نہیں رک رہا ہے کسی طریقے سے۔ آج تو بہت ہمارے پاس دوسرے ٹریٹمنٹ ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو فرسٹ ایڈ کے طور پر اگر کسی چیز کو گرم کر کے، مثال کے طور پر موم بتی کا اگر وہ جو جلتا ہوا اس کو بھی گرا دیا جائے گا تو بھی چانسز ہیں وہ کیا ہو جائے گا، پیک ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا۔ تو ایک ٹریٹمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ایک صحابی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا بہت موٹا قسم کا، اب جب انہوں نے نکالا نا ایڑی سے تو بلبل کیا ہو گیا، خون نکلنے لگا، خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کروا کر کے ان کو کیا کر دیا، داغ دیا، اس کی جگہ پہ رکھ دیا اور کیا ہو گیا، وہ خون بند ہو گیا۔ تو جو داغنے سے منع ہے وہ پریکاشن لینے کی بات ہے، جو داغنے کی اجازت ہے وہ مرض ہونے کے بات کی ہے۔ لہذا دونوں حدیثیں اگر کبھی آپ کو کب مل جائیں تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، مرگی کا علاج، مرگی ہوتی نا ایک آدمی کو، تو سب سے پہلی بات تو سمجھ لیے مرگی کی دو وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو مرگی تھی۔ مرگی ہونے کی دو وجہ ہوتی، ایک مرض ہے اور ایک شیطانی حملہ ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جن لگ گیا، فلاں لگ گیا، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے، روحانی بیماری ہے، اور ایک کیا ہے، فزیکلی بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آ کر کے اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایسی میری کیفیت ہوتی ہے اور میں اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اس مرض سے مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس پر صبر کریں تو اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت، یقینی بات ہے کہ جنت بہت بڑی چیز ہے، تو وہ ہوشیار عورت ہے، کہا اتنا آپ علاج، اتنا میرے لیے دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلے بھلے مرد رہے، یعنی جو سطر کھل جاتا ہے وہ نہ ہو مرد، کیونکہ اب اس کو جنت کی لالچ بھی ہو گئی۔ تو اس عورت نے اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ ایسا اتنی دعا فرما دیں کم سے کم میرے لیے کہ جب مجھے وہ مرض ہو، جب بے ہوش ہو جائیں تو میرا سطر نہیں کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا دعا فرما دیا، تو مرض اس کا برقرار رہا۔ ایک دوسری عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ روحانی بیماری ہے۔ وہ جو معاملہ تھا وہ روحانی نہیں تھا، وہ کیا تھا، وہ بیماری تھی۔ دوسری عورت لائی گئی اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور ایسے اکڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ صاحب اس کو جو ہے جو بیماری ہے وہ شیطانی ہے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان، اے دشمن انسان کے، نکل جا آج سے، اتنا آپ کا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے حکم کر رہا ہوں تو نکل جا۔ اتنے میں وہ شیطان چلا گیا اور وہ پوری زندگی کے لیے عورت کیا ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ بعض بزرگ لوگ جو عامل ہیں، بزرگ ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دو، اور وہ اس حالت پہ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے کا علاج تو روحانی فرما دیا اور آپ نے حکم کر دیا، یہ دوسرے والے کا جو علاج تھا مرگی کا، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس صریح حدیث نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام کے شروع کے حالات، جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 سے 80 آدمی ہر وقت مہمان ہوتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی پوری لائف کو ڈونیٹ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کھانا ہوتا نہیں تھا، اور اگر کھانا ہوتا تو 70 آدمی کا ہر دن کھانا تو ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ بیچارے کبھی کبھی بھوک، خوددار اتنے تھے کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے صحابہ خدا نہ خواستہ گھر میں کھانا ہی نہیں رہتا تھا، ان کو یہی نہیں پتہ لگ پاتا تھا کون بندہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو 2 روٹی کھانے والا ایک ادھر کر دیتا، ایک ادھر کر دیتا، کیونکہ یہ تو بڑے آپس میں محبت رکھنے والے تھے۔ لیکن وہ اتنا خوددار تھے کہ نہ کسی سے بتاتے تھے اور نہ چہرے سے ظاہر ہوتا تھا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ گر پڑے بھوک کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ابو ہریرہ کو بیماری ہے مرگی کی۔ تو مرگی کی بیماری میں یوزڈ چمڑا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے آسان شکل کیا ہوتی ہے، اب تو خیر پلاسٹک کے ورنہ زیادہ تر چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، تو وہ چمڑے کا جوتا اس کو سنگلایا جاتا ہے۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد لوگ مجھے وہ چمڑے کا جوتا سنگھاتے تھے کیونکہ اس کو مرغی کی. تو اس سے پتہ چلا حضور کے زمانے میں چمڑے کے جوتے سنگھائے جاتے تھے مرغی کے مرض میں. حالانکہ بعد میں ابو ہریرہ کس بات پر کہتے ہیں، جب اسلام کے حالات اچھے ہوئے تو ایک دن رومال نکال کر کے ناک صاف کر رہے تھے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک صاف کر رہے تھے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تجھے یاد ہے کہ آج تو رومال سے ناک صاف کر رہا ہے اور رومال بھی اعلیٰ قسم کا ہے. ایک زمانہ تھا کہ تیرے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تھا اور مرغی سمجھ کر لوگ تجھے جوتا سنگھاتے تھے. اس موقع پر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوزڈ چمڑا، اس میں جوتا ہی شرط نہیں ہے کہ آپ جوتا، چمڑا کوئی بھی پرانا ہو جو استعمال شدہ ہے، بیگ ہے یا بیلٹ ہے، وہ اگر اس کو سنگھایا جائے گا تو اس کے اثرات فوراً مرتب ہوتے ہیں اور آج بھی اس کو کیا جاتا ہے. جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی کہ جو آپ نے مرغی کا علاج کیا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا، اس وقت آپ نے ایک آیت بھی پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ آیت پڑھ کر اس کے کان میں پھونکا تو وہ شیطان جو تھا وہ ختم ہو گیا اور مرغی کی بیماری ختم ہو گئی. ایک بیماری ہوتی ہے عرق النساء. یہ اردو کا لفظ ہے، مجھے انگلش میں اس کا نہیں معلوم ہوتا، کہ میں کوشش کیا جاننے کی. کیا ہوتا ہے کہ یہاں گردن کی رگ سے لے کر کے پیٹھ کے آخری تک شدید درد ہوتا ہے آدمی کو، تو اس میں اس کو عرق النساء کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کے بارے میں فرمایا کہ آپ بکری کا جو پچھلا حصہ ہے یعنی ٹانگ والا حصہ، اس کے گوشت کو 3 حصے میں بانٹ دیں، ٹانگ سمیت. مطلب گوشت لیا جائے اور گوشت میں نچلے حصے سے یہاں تک کا پورشن پورا لے لیا جائے اور اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور 3 دن لگاتار اس کو کھایا جائے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے گا. اچھا، اب اگر آپ نے ایسا کیا، دیکھو یہ بھی سمجھ لیں، آپ نے ایسا کیا اور آپ کو شفا نہیں ہوئی تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ایسے کہی. ہر دوا میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو سوٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. جس آدمی کو جس سے فائدہ، عامل کیا کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ کو جس سے فائدہ پہنچا آپ فوراً کیا کریں گے، نہیں مولانا آپ ان کو دکھلائیے، یار میں وہاں جا چکا ہوں، نہیں ہمارا تو ٹھیک ہو. تو ہر ٹریٹمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ٹریٹمنٹ ہر آدمی کو سوٹ کرے، ناٹ نیسیسری، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر ایمان پکا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ضرور کام کرے، اور اگر نہیں کام کرے گا تو کم سے کم رسول کی بات کو ماننے کا ثواب ملے گا. بات سمجھے؟ اچھا، میں انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کل انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کبھی زندگی رہی تو سائنس اور طب نبی پر ہم مختصر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.